ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بستی کے مزار میں ایک فقیرنی بیٹھا کرتی تھی۔ وہ کافی عرصے سے یہاں تھی، یہاں تک کہ مزار پر آنے والا ہر شخص، خواہ وہ بچہ ہو، مرد ہو یا عورت، اسے جانتا اور پہچانتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک دن یہاں ایک امیر لڑکا آیا۔ وہ مزار آ کر مزار کی تصویریں اتارنے لگا۔ وہ کافی دیر تک مزار میں تصویریں بناتا رہا۔ آخر میں وہ مزار سے باہر آیا اور باہر بیٹھی اس بوڑھی فقیرنی کی تصویر بنانے لگ گیا۔ آخر میں اس نے جاتے ہوئے اپنا پرس نکال کر فقیرنی کو کچھ رقم خیرات کے طور پر ادا کر دی، مگر جاتے جاتے وہ اپنا پرس اپنی جیب میں رکھنے کی بجائے بے دھیانی میں زمین پر ہی گرا گیا۔ وہ فقیرنی وہاں ہی بیٹھی تھی۔ جو ہی اس نے یہ دیکھا، وہ فوری طور پر اپنی جگہ سے اٹھی اور بٹوا اٹھا کر اس نوجوان کے پیچھے جانے لگی، لیکن اتنی دیر میں وہ نوجوان وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ اس نے اس گاڑی کے پیچھے جا کر بھی کافی آوازیں لگائیں، مگر اس لڑکے تک اس کی کوئی آواز نہ پہنچی کیونکہ گاڑی کے شیشے بند تھے۔ بالآخر وہ فقیرنی تھک ہار کر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں آ کر اس نے اس پرس کو کھولا تو اس نے دیکھا کہ اس میں کافی زیادہ رقم موجود تھی۔ اس پرس میں اس کا شناختی کارڈ بھی موجود تھا، جس کو دیکھ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ ایک عیسائی لڑکا ہے اور عیسائیت سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اس نے یہ پرس اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیا اور سوچا کہ جب وہ دوبارہ واپس آئے گا تو وہ اسے اس لڑکے کو لوٹا دے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ کافی عرصہ گزر جانے کے بعد بھی وہاں وہ شخص دوبارہ نہ آیا۔ ایسے ہی اس بات کو 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے بعد وہ شخص دوبارہ مزار پر آیا اور دوبارہ تصویریں بنانے لگا۔ جب وہ تصویریں بنا رہا تھا تو اسی فقیرنی کی نظر اس شخص پر پڑی۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر اس کے پرس میں موجود اس لڑکے کی تصویر کو دیکھا۔ اس نے اس لڑکے کو پہچان لیا اور جان لیا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو 1 سال پہلے اسے جاتے وقت خیرات میں اچھی خاصی رقم دے کر گیا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور اسے اس کا پرس واپس کرنے لگی اور ساتھ ہی اس نوجوان کو بتانے لگی کہ وہ 1 سال پہلے جب یہاں آیا تھا تو اسے غلطی سے یہاں گرا گیا تھا اور یہ اسے ملا تو اس نے اسے لوٹانے کی غرض سے سنبھال کر رکھ لیا۔ اس نے اسے اپنی رقم کو گن کر تسلی کرنے کو کہا، جس پر اس شخص نے جب اپنے پرس میں موجود رقم کو گنا تو وہ اتنی ہی تھی جتنی کہ 1 سال پہلے اس میں موجود تھی۔ اس پر وہ لڑکا بہت زیادہ حیران ہوا۔ اس نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر تم چاہتی تو یہ رقم رکھ سکتی تھی اور مجھے خبر تک بھی نہ ہوتی، لیکن تم نے اسے مجھے کیوں واپس کر دیا؟ جس پر اس بوڑھی فقیرنی نے کہا کہ آپ عیسائی ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ اگر بروز محشر تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیتے کہ تمہاری ایک امت نے میرے امتی کا بٹوا مارا تھا تو میرے منہ میں کیا رہتا؟ میں شرمندہ ہو جاتی۔ تو میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گی، لہٰذا آپ کا یہ پرس میرے پاس آپ کی امانت کے طور پر موجود تھا۔ اگر آپ 10 سال بعد بھی آتے تو بھی میں اسے ایسے ہی سنبھال کر رکھتی۔ یہ سن کر وہ عیسائی بہت زیادہ حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ آج بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قدر ایماندارانہ طبیعت کے مالک ہیں، حالانکہ انہیں ضرورت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ حرام نہیں کھاتے۔ اس نے دل میں سوچا کہ سچ میں ہمارے معاشرے کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے آج بھی یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سارے پیسے نکال کر اس کی ایمانداری کے صلے میں اسے یہ رقم ادا کر دی۔ بڑھیا یہ رقم لے کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بہت سی دعائیں دیں۔ اس کے بعد وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا، مگر اس بڑھیا کی ایمانداری نے اس کے دل پر کافی ضرب لگائی۔ اس نے بھی خود سے عہد کیا کہ وہ بھی اس معاشرے میں بہتری لانے کے لیے آج سے ایمانداری سے کام کرے گا۔ دوستو، یہ کہانی ہمارے لیے کافی سبق آموز ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ایسی ہی بہادری دکھانے کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ہم حلال اور حرام کے فرق کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا حق مارنے اور تھوڑے سے پیسوں کی خاطر
اپنی آخرت تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ محض باتوں کی بجائے حقیقت میں ہم خود کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم خود کو بدلیں گے تب ہی معاشرے میں تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کرنے میں آپ کا ایک لمحہ لگے گا، لیکن یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے گی اور وہ سیدھے راستے پر چلے گا تو سوچئے اس کا آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔